الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ایک بار آقا نامدار مدینہ تاجدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا شہنشاہ عرب و عجم مالک کون و مکان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بقدس پناہ میں بلند آواز سے مل کر پڑھیں درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ آج شعبان المعظم کی 8 تاریخ ہے اور انشاءاللہ العزیز جمعرات کو جو ہے 14 شعبان کی شب لگ جائیں گی، یعنی جمعرات کو 15 شعبان کی شب لگیں گے۔ تو لہٰذا آج میں آپ کے سامنے شب برات کے تعلق سے لفظ کشائی کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ شاعر کہتا ہے بخشش خدا سے اپنی کرانے کی رات ہے، بخشش خدا سے اپنی کرانے کی رات ہے، سویا ہوا نصیب جگانے کی رات ہے، سویا ہوا نصیب جگانے کی رات ہے۔ اور دنیا کے سب مصائب و آلام مومنوں، دنیا کے سب مصائب و آلام مومنوں، رب کے حضور شب برات سنانے کی رات ہے، رب کے حضور شب برات سنانے کی رات ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے احادیث کریمہ آپ کے سامنے پیش کیا جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، یعنی شعبان جو ہے میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ یقیناً میری ملت کے نوجوانوں، کتابوں میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ماہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ اگر روزہ رکھتے تھے تو ماہ شعبان کے رکھتے تھے۔ یقیناً ماہ شعبان کی بے شمار فضیلت ہے، ہم اور آپ ایک ایسی رات سے بارہمن ہونا جا رہے ہیں یقیناً جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خاص کرم فرمائے اسی کو اس رات کی برکتیں نصیب ہوتی ہے، جسے ہم اور آپ لیلۃ البرات یعنی شب برات کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ اگر وقت میں گنجائش رہی تو آج میں یہ پیغام دینے کی سعادت حاصل کروں گا کہ شب برات سے پہلے ہمیں کرنا کیا ہے اور شب برات کے اندر کرنا کیا ہے، کیونکہ شب برات میں انہی کی بخشش ہوتی ہے، انہی کی مغفرت ہوتی ہے جو شب برات سے پہلے کے کام کرتے ہیں، جو شب برات سے پہلے کے عمل کرتے ہیں۔ یقیناً رب تبارک و تعالیٰ تمام ضروریات سے پاک ہے، وہ الصمد ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی کائنات کا نظام چلانے کے لیے اسے کسی فرشتے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی جو ہے تو کسی کی اصلاح کے لیے کسی مصلح اور کسی خطیب کی ضرورت ہے۔ جب کوئی نہیں تھا تب بھی وہ اپنی شان کے ساتھ خدا تھا، اور جب کوئی نہیں رہے گا تب بھی وہ اپنی شان کے ساتھ خدا رہے گا۔ یقیناً میرے ملت کے نوجوانوں، اگر پوری دنیا سجدے میں گر جائے تو یہ اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اگر پوری دنیا سجدہ نہ کرے تو بھی اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اللہ نہ کرے اگر پوری دنیا کفر و شرک میں مبتلا ہو جائے تو بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر پوری دنیا مومن ہو جائے تو بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن وہ رب کتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ کہیں ہمیں قرآن کریم میں اس انداز میں پکارتا ہے کہ توبوا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ پھر فرماتا ہے ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف۔ پھر فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آخر وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ دوڑو اللہ کی طرف، توبہ کرو اللہ کی طرف، پلٹو اللہ کی طرف، نہ اسے ہماری ضرورت ہے نہ ہماری عبادت کی ضرورت ہے، پھر بھی وہ ہمیں شب برات جیسی رات دیتا ہے کہ بندے اب قریب آ جا۔ کبھی شب معراج جیسی راتیں دیتا بندہ اب قریب آ جا، کبھی شب قدر جیسی راتیں دیتا ہے کہ بندہ اب قریب آ جا۔ شب معراج، شب قدر، شب برات کا حال تو یہ ہے
شب برات کا حال تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسوں کو بھی بخش دیتا ہے جن کا نام جہنمیوں کے فہرست میں لکھا جا چکا ہے۔ جی اللہ ایسوں کو بھی معاف کر دیتا ہے جس کا جہنم میں جانا لازم ہو چکا ہے، لکھا جا چکا ہے کہ یہ بندہ جہنم میں جائے گا، لیکن پھر بھی آخر وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ وہ ہمیں کیوں کہتا ہے کہ توبہ کرو، ہمیں کیوں کہتا ہے اللہ کی طرف دوڑو، وہ کیوں کہتا ہے کہ اپنی رب کی رحمت سے مایوس مت ہو؟ کیونکہ اسے معلوم ہے، اللہ رب العزت کو معلوم ہے کہ ہم گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، مجرم ہیں، پاپی ہیں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ ہمیں کبھی کبھی اس انداز سے بھی بلاتا ہے۔ آپ مثال کے طور پر سمجھے ایک ماں کے اگر 5 بیٹے ہوں اور وہ ایک بیٹا ماں باپ کو سنبھال لے تو 4 بیٹی کی ضرورت پڑے گی؟ بتائیے پڑے گی ضرورت؟ نہیں پڑیں گے نا، ایک بیٹا کافی ہے۔ لیکن وہ ماں وفادار کو بھی اتنا ہی دعا دیتی ہے جتنے غداروں کو دیتی ہے۔ وہ ماں اتنا سینے سے اس بیٹے کو لگاتی ہے، وفادار بیٹے کو جتنا ان غداروں کو بھی لگاتی ہے۔ لیکن یقیناً یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وفادار بندوں میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہے سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وفادار بندوں میں موسیٰ کلیم اللہ ہے، اسماعیل ذبیح اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، جنہوں نے اللہ کی محبت میں بیٹی کی گردن پر چھری چلائی، جنہوں نے اللہ کی محبت میں آگ میں تو کود گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جنہوں نے 20 سال قید میں رکھا گیا، زبان پر کوئی شکوہ نہیں لائے۔ اللہ کے وفادار بندوں میں حضرت آدم علیہ السلام ہے، جنہوں نے ایک خطا اجتہادی کی بنیاد پر 200 سال تک روئے اور آہیں بھرتے رہے، لیکن زبان پر کبھی شکوہ نہیں لائے۔ اللہ کے وفادار بندوں میں حضرت یوسف علیہ السلام ہے، حضرت یونس علیہ السلام ہے، جنہوں نے مچھلی کے پیٹ میں رہ کر کے بھی اللہ کو یاد کرتے رہے۔ اللہ کے وفادار بندوں میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کے کلیجہ چبا دیا گیا لیکن زبان پر کوئی شکوہ نہیں لائے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جن کو جو ہے تو جیل میں رکھا گیا، زہر دے کر کے مارا گیا، لیکن زبان پر کوئی شکوہ نہیں لائے۔ اس کے وفادار بندوں میں غوث اعظم ہے، جو 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں پڑھتے رہے۔ ان کے وفادار بندوں میں حضور خواجہ غریب نواز ہے، جنہوں نے جو ہے 70 سال تک اپنی پیٹھ زمین سے نہیں لگائے۔ اس کے وفادار بندوں میں مخدوم سمنانی ہے، جنہوں نے سمنان کے تخت و تاج کو ٹھکرا کر کے فقیری کی زندگی اختیار کی۔ اس کے وفادار بندوں میں ولی ہے، نیک صالح بندے ہیں، جو ہمہ وقت اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، اسے نہ ہماری ضرورت ہے نہ ہماری عبادت کی ضرورت ہے۔ اس کے وفادار بندے اتنے سارے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ہمیں فرماتا ہے توبوا الی اللہ، بندے اللہ کی بارگاہ میں توبہ، فرماتا ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف۔ کہیں کہتا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت کا ذرہ ماں کے اندر رکھا تو ماں ان ایک بیٹے سے جو وفادار ہے اس سے بھی محبت کرتی ہے، اور جو 4 بیٹے ہیں ان غداروں سے بھی محبت کرتی ہے، دونوں کو سینے سے لگاتی ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کی محبت ماں کی محبت سے کروڑوں درجہ زیادہ ہے۔ تو اگر رب تبارک و تعالیٰ صرف اپنے وفادار بندو سے محبت کرتا تو لوگ تانا دیتے، کہتا دیکھ رب تبارک و تعالیٰ اپنے وفادار بندو کو اپنے قریب بلایا، ہم جیسے گنہگار پاپیوں کو چھوڑ دیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی راتیں دی کہ بندہ اور دنوں میں نہیں آتا تو اب آ جا، اور دنوں میں نہیں آتا تو اب آ جا، شب برات میں نہیں ہے، اور دنوں میں نہیں آتا، شب قدر میں آ جا، شب برات میں آ جا، شب معراج میں آ جا، لیکن ایسی راتیں ہی رکھیں کہ نہیں آنے والا بھی آتا ہے، نہیں نہانے والا بھی نہاتا ہے، نہیں نماز پڑھنے والا بھی نماز پڑھتا ہے، نہیں عبادت کرنے والا بھی عبادت کرتا ہے۔ ایسی راتیں ہی رکھی ہے رب تبارک و تعالیٰ، نہ اسے ہماری ضرورت ہے نہ ہماری عبادت کی ضرورت ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، شب برات میں رب تبارک و تعالیٰ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر گنہگاروں کی جو ہے مغفرت فرماتا ہے۔ اب سوچے بنو کلب کون ہے؟ یہ عرب کا ایک قبیلہ ہے، عرب کا ایک خاندان، ایک قبیلہ ہے جو بکری کثرت کے ساتھ پالتے تھے، تو وہ جو ہے تو ان کی بکریاں مشہور تھی۔
बनु कल्ब की बकरियां जो है मशहूर थी, वो कसरत के साथ बहुत ज़्यादा बकरियां पालते थे। एक एक लोगों के पास इतनी सारी बकरियां होती थी कि जो पहाड़ियों का जो चींटियों का दामन ऊपर का, वो पहाड़ की ऊंचाई जो तो भर जाते थे। तो कसरत बताने के लिए बताया गया कि जो है तो बनु कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर अब तबारक व तआला शब बारात में गुनहगारों की मग़फ़िरत फरमाता है। जब एक बकरी के बाल हम नहीं गिन सकते तो एक बकरियों के रेवत के बाल हम गिन सकते नहीं गिन सकते। अल्लाह इतनी की मग़फ़िरत फरमाता है। इसीलिए हमें जो है उस रात कसरत के साथ इबादत करनी चाहिए। शब बारात की मुबारक रात है जिसमें बेशुमार लोगों की मग़फ़िरत होती है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस रात महरूम रह जाते हैं जब तक कि उन इन गुनाहों से तौबा ना कर ले। जब तक कि इन गुनाहों से तौबा ना कर ले। मैं आपके सामने इंशाअल्लाह बयान करने की कोशिश करूँगा। शब बारात आने से पहले पहले अगर जो कोई जैसे गुनाहों में मुब्तला है तो उसको चाहिए कि तौबा कर ले, ताकि उस रात जो है तो महरूम ना रहे। शब बारात जिसे बख्शा नहीं जाएगा उनमें से एक तो ये है जो जादू करता है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज कसरत के साथ ये चीज़ हम मुसलमानों में पाई जाती है। कसरत के साथ मैं आपका ज़हन साजी करना चाहूँगा, आपको पैगाम देना चाहूँगा। आप सोचेंगे यार आज के दौर में तो जादूगर नहीं पाए जाते, तो फिर जादू कैसे किया जाता है? जादूगर को नहीं पाए जाते तो कैसे किया जाता है? होता यह है, और जादू लोग करते कब हैं, क्यों करते हैं? बस किसी की इज्जत देखी हजम नहीं हुआ, किसी के पास माल देखा हजम नहीं हुआ, किसी का बेहतरीन खूबसूरत बंगला देखा उसको हजम नहीं हुआ, अच्छी गाड़ी देखी हजम नहीं हुई, अच्छे कारोबार देखे हजम नहीं हुए, अच्छी नौकरी देखी हजम नहीं हुई। फिर क्या करता है इंसान? एक दूसरे से हसद करता है, हसद करता है, जलता है। जब उस पर उसका काबू नहीं चलता तो किसी पंडितों के पास जाता है और किसी जादूगरों के पास जाता है और वो जादू का सहारा लेता है। आप कहेंगे जादूगर को नहीं पाए जाते, फिर जादू कैसे होते? तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, किसी के खिलाफ ऐसा तावीज़ या गंदा या ऐसा अमल करना जिससे अगला को तकलीफ पहुँचे, उसी का नाम तो जादू है, उसी का नाम जादू है। किसी को अगर हम तकलीफ पहुँचाने के लिए कुछ अमल कर रहे हैं वही जादू है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, बख्शिश वाली रात आने वाली है। अगर कोई शख्स इस गुनाहों में मुब्तला है तो आप तौबा कर लीजिए, वरना शब बारात जैसी रातों में भी नहीं बख्शिश होगी। और उनमें से एक ये है जो शब बारात की रात नहीं बख्शे जाएंगे, उसको जो शराब पीते हैं, नशा करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मिल्लत के नौजवान, आज कसरत के साथ हमारे नौजवान नशा करते हैं। नौजवान को नौजवान, बूढ़े ज़ईफ़ हज़रात भी इससे बात नहीं है, कसरत के साथ आए जाते हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, इससे हमें तौबा करने की ज़रूरत है, वरना शब बारात जैसी रात में ही नहीं बख्शिश होगी। अब याद रखें, जब शब बारात में बख्शिश नहीं होगी तो फिर कब बख्शिश होगी? जब तबारक व तआला की तरफ से इतना बड़ा इनाम हमें मिल रहा है। लोग आज का मुसलमान अगर शादी हो, उनका में नाचना हो तो शराब पीते हैं, खुशी का मौका हो तो नशा शराब पीते हैं, गम का मौका हो तो शराब पीते हैं। यानी हर वक्त हमा वक्त जो है तो उसको नशा ही चाहिए। मेरे मिल्लत के नौजवानों, मैं कहना चाहूँगा, आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में कीमती से कीमती शराब बनाई गई, फिर भी वो करवाई होती है। सब्र का, सब मीठा दूध पी लो लेकिन करवे घोल न पियो मुसलमानों, करवे घोल पी करके जहन्नम न लो। आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में महंगी से महंगी शराब बनाई गई, अगर उसमें अंगूर का जूस न हो, गेहूं का जूस न हो, गन्ने का जूस न हो, तो प्योर अल्कोहल से बनती है, और अल्कोहल करवाई होती है। अल्कोहल जो है करवाई होती है। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, हम 2 साल तक माँ के दूध पीने के आदी होते कि नहीं होते? होते हैं ना। लेकिन जब माँ ने छोड़ाना चाहा तो हम दूध को छोड़िए कि नहीं छोड़िए? छोड़े ना। तो फिर हम जब शराब पीने के आदी हो गए तो उसको दिल पे लेंगे तो क्यों नहीं छोड़ सकते? छोड़ सकते हैं।